آخرت بن سکتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو یہ مزاج لے کر چلتے ہیں کہ ناظرہ مکمل ہونے کے بعد بچوں کو اپنے گھر بیٹھا لیتے ہیں یا صرف عصری تعلیم دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کام دھندے سے لگا دیتے ہیں، تو یہ بڑی خراب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی مزاج، دینی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں نے صبح پہلی فرا میں شرکت کی اور دوپہر کی تیسری فرا میں شرکت کی۔ ماشاءاللہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دن دوگنی رات چوگنی جو ترقیات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، بچوں کی تیاری میں، ان کی تربیت میں۔ آج عصری تعلیم گاہیں ہوں یا دینی تعلیم گاہیں ہوں، دونوں تعلیم گاہوں کی ایک عام شکایت یہ ہے کہ سرپرستوں کا کوئی تعاون مدرسے کے اور اسکول کے اساتذہ کو نہیں ملتا، کوئی سپورٹ، کوئی تعاون نہیں ہوتا۔ بس اسکول کے ٹیچر حضرات اور مدرسے کے اساتذہ یہ اپنی دھن میں، ان کی تربیت میں لگے ہوتے ہیں، سرپرستوں کی طرف سے جو تعاون ملنا چاہیے وہ تعاون نہیں ملتا۔ تو سرپرستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جب مدرسہ بھیج رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، تو اپنے بچے کے آ جانے کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد، مدرسے سے آنے کے بعد اس کی تعلیمی کیفیت کو معلوم کریں، اساتذہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، روزانہ اس کی تعلیمی کیفیت، تعلیمی کارکردگی معلوم کرتے رہیں۔ اگر ہم معلوم کرتے رہیں گے تو ہمارا اپنے بچوں پر مال و زر خرچ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ کارگر ہوگا، مفید ہوگا اور ثمر آور ہوگا۔ لیکن ہم محنت کریں، پسینہ بہائیں، خوب کمائی کریں، اپنے بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کریں، لیکن اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی پر ہماری نظر نہ ہو، تو یہ بڑی خسارے کی بات ہے۔ آج بھی سرپرستوں کو جو بلایا گیا ہے، میں حافظ صاحب سے دوپہر میں خود سنا کہ بچوں میں اعلان کر دو کہ انعام اسی بچے کو ملے گا جس کے سرپرست یہاں آئیں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایسی شرط رکھنا، انعام دینے کے لیے ایسی شرط رکھنا، یہ ہمیں اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سرپرستوں کی فکر کا کیا عالم ہے، کہ بچوں کے انعام ملنے کی جو شرط ہے وہ اپنے سرپرستوں کا لانا ہے۔ تو یہ بڑی خراب بات ہے۔ تو اس بات پر بھی دھیان اور توجہ دی جائے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں اور تعلیمی کارکردگی کی روزانہ فکر کریں۔ اسی طرح اسکول کی بھی جو دینی تعلیم، عصری تعلیم ہے، روزانہ کی تعلیمی کارکردگی پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور بچوں کی جو صحبت ہے، بچے کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کہاں کھیلتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اس بات کے فکر مند ہو جائیں کہ ہم اپنے بچوں کا نظام الاوقات بنائیں۔ ہمارے مالیگاؤں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، رات کو 12-1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، ہمارے بچے بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، اور صبح کی اسکول، عام طور سے چھوٹے بچوں کی اسکول صبح میں ہی ہے، تو کیا وہ اسکول میں جائیں گے اور پڑھیں گے؟ وہاں تو جا کر وہ سوتے رہیں گے۔ تو رات کو جو جاگنے کا ہمارا مزاج ہے، اس مزاج کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ ہم نہ سوئیں، کم سے کم اپنے بچوں کو تو سلا دیں، ان کے اندر تو یہ مزاج پروان نہ چڑھنے دیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔